اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی، چوتھا حصہ۔ کعبہ پر پردے کی ابتدا کیسے ہوئی؟ گرامی قدر حضرت مولانا محمد یونس صاحب پالن پوری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال بعد سلام عرض گزارش ہے کہ کئی عرصے سے میرے قلب میں یہ سوال جگہ پکڑے ہوئے ہے کہ کعبہ پر غلاف یعنی پردہ کی ابتدا کیسے ہوئی، کون سا سبب پیش آ گیا؟ برائے کرم تسلی بخش جواب عنایت فرمائیں، عین نوازش ہوگی۔ فقط والسلام، آپ کی دینی بہن، ممبئی 8۔ جواب: ایک بادشاہ کو حاسدوں نے مشورہ دیا کہ اس بیت اللہ کو گرا دو۔ راستے میں اسے یہودی علماء نے کہا، اگر اپنی اور اپنے خاندان کی سلامتی چاہتا ہے تو ایسا مت کر، وہ کام کر جو یہاں کیے جاتے ہیں، احرام و طواف اور سعی و حلق و ذبح و نماز، ذکر، رونا، دعا وغیرہ۔ اس کا دل مان گیا، حاسدوں کو قتل کرا دیا، حج والے سارے کام کیے۔ پھر خواب میں دیکھا کہ اس گھر پر پردہ ڈالا گیا، اس نے پردہ ڈالا۔ دوسرے خواب میں اس سے اچھا پردہ ڈالنے کا حکم ہوا اور اس نے ایسا ہی کیا۔ تیسرے خواب میں اس سے بھی اچھے پردے کا حکم ہوا، اس نے اس حکم کو بھی پورا کر دیا۔ اس وقت سے بیت اللہ کا پردہ شروع ہوا۔ جس نے بیت اللہ کی حرمت کو قائم رکھا، اللہ نے اس کی نسل کو باقی رکھا، اور جو بیت اللہ کی حرمت کو گرائے گا اس کا حشر جیش ابرہہ کی طرح ہوگا۔ یہ وہی ابرہہ ہے جو بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، اور اس کو اور اس کی فوج کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ تعالی نے ابابیل نامی چڑیوں کو بھیجا تھا۔ ماخذ جواب: خصوصی تقاریر حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب۔ یا اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔